الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مؤمن کی آخر کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ نے پہلے توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنا انکار کرنے والوں کو گزشتہ یعنی گزرے ہوئے زمانے کے جھوٹے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کر کے ان کے انجام سے بچنے کی اللہ نے ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پہلی آیت میں کہ دیکھو، خدا وہ ہے جس نے انسانوں کے لیے مویشی یعنی جانور بنائے۔ ان جانوروں سے اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ کہ انسان تو ان جانوروں سے خدمت بھی لیتا ہے۔ دیکھو اونٹ کو کہ وہ تمہارے سفر میں بھی کام دیتا ہے۔ پہلے زمانے میں اہل عرب اور خاص طور پر اہل مکہ اسی پر سواری کیا کرتے تھے، اور اسی کو کھانے کے لیے استعمال بھی کر لیا کرتے تھے۔ اونٹنی کا دودھ دوہ کر اس کو اپنی غذا بھی بنایا کرتے تھے، اور اسی طرح گائے بیل کھیتی میں بھی کام آتا ہے، آج بھی کام آتا ہے، اور گائے کا دودھ تو آج بھی مفید ہے۔ یعنی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج اس ترقی پسند زمانے میں جانوروں سے انسانوں کی کس قدر ضروریات وابستہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت منافع ہیں۔ کہ آپ دیکھیں جانوروں کے دودھ سے پی کر غذا بھی حاصل کی جاتی ہے، اور اس کے دودھ کو دہی کی شکل میں بنا کر اور نہ جانے کیا کیا ان سے بنایا جاتا ہے۔ طرح طرح کی مٹھائیاں پنیر اور دودھ کے استعمال سے بنائی جاتی ہیں،
اور اس کے اندر غذائیت بھی ہے۔ یہ تو کھانے کا معاملہ ہوا، اور پھر آپ دیکھیں جانور، اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے ان کا گوشت بھی کام آتا ہے، ہڈی بھی کام آتی ہے، اور بھیڑ بکریوں کے تو بال بھی کام آتے ہیں کہ ان سے اون بنایا جاتا ہے، اور ہڈیوں سے نہ جانے کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں اس ترقی پسند زمانے میں، ہر آدمی کھلے طور پر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، بہت سارے منافع ہیں، تم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ان جانوروں کے اندر کہیں تو غذا بنا دیا ان جانوروں کو، کہیں ان کی کھالوں کو استعمال کر کے چمڑا بنا دیا کہ اپنی ضرورتوں میں لاؤ، اور اس کے گوشت کو اللہ نے حلال کر دیا کہ کھاؤ اور غذا بناؤ، اور جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں لوگ آج کل اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں بہت فائدے ہیں، لیکن یہ فائدے ان کو سمجھ میں آتے ہیں جو کھلی آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو آنکھ پر پٹی باندھ لیں تو سورج بھی ان کو اندھیرا نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، ان جانوروں کو بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے دلوں کا جو مطلوب ہے، جو چاہتے ہو، اللہ تمہیں اب تمہارے مطلوبوں تک پہنچا دے۔ یعنی جو تمہاری اگر کھانے کی خواہش ہے ان جانوروں کے گوشت کو کھاؤ، اور اگر پہننا ہے تو ان کے بالوں سے اون بنا کر کپڑا بناؤ، اور اگر غذائیت حاصل کرنی ہے دودھ کو استعمال کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمام منافع ہیں، اور اس کے بعد یہ تو زمینی مخلوق ہوئی۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو کہ چلنے کو پانی پر آسان بنا دیا کہ تم اپنا مال بار برداری کشتیوں کے ذریعے سے سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک لدے لدے لے جاتے ہو۔ کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کشتیوں کو سمندروں کی موج میں کون سی وہ ذات ہے جو سلامتی کے ساتھ ادھر سے ادھر لے جاتی ہے؟ تمہاری طاقت نہیں ہے کہ سمندر کے اندر لدی پھندی کشتیوں کو پانی کے بل کھاتے ہوئے لہروں پر اور موجوں پر چلا سکو۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو ان کشتیوں کو پانی کے اندر ادھر سے ادھر چلانے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِي، اتنی تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ ایک نشانی کا تو انکار کر کے بتلاؤ کہ فلانا جانور ہم نے تیار کر دیا، فلانی مخلوق ہم نے تیار کر دی، یا پانی پر کشتی فلانے کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون کون سی میری نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ اتنی مخلوقات میں اللہ نے کھلے طور پر واضح طور پر ایک اونٹ بنا دیا، تم کوئی اور جانور بنا کے بتلاؤ۔ اللہ نے ہاتھی جیسا طاقتور جانور بنایا، تم نے یا تمہارے جھوٹے خداؤں نے کیا بنایا؟ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کہنا پڑے گا کہ کائنات کا نظام ایک مستحکم انداز میں ایک خالق و مالک چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا ان کو ذرا دنیا میں چل پھر کر دیکھو۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں چل کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے منکر تھے۔ وہ طاقت و قوت میں تم سے زیادہ تھے، ہمتیں ان کی بلند تھیں، ان کی عمریں تم سے زیادہ تھیں، مال و دولت تم سے زیادہ تھا۔
فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ فرماتے ہیں جب خدائی پکڑ آئی تو ان کے کمائی کچھ کام نہ آئی، اور در حقیقت جو اللہ کو جھٹلاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور ان کے پاس بھی ہمارے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور فرحوا بما عندهم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا، خوش رہا کرتے تھے، نافرمانی بھی کیا کرتے تھے، اور رسول جب ان کے پاس دلائل لے کر آیا کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا اور تمہارا مقابلہ کوئی نہیں، ہم طاقت میں تم سے زیادہ، ہمت میں تم سے زیادہ، علم میں تم سے زیادہ، تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کا استہزاء کیا کرتے تھے، ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ آخرت، جنت اور جہنم یہ تمام کے تمام ہوائی باتیں ہمارے سامنے نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وحاق بہم، اللہ نے ان کو گھیر لیا، اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ کیوں؟ ما كانوا به یستہزئون، اس لیے کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں کے ساتھ تمسخر، ٹھٹھا کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ تو سب مرنے کے بعد کی باتیں ہیں، دیکھا جائے گا وہاں کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان کے ان جملوں نے انہیں ہلاک کر دیا، اور جب ہلاکت کا وقت آیا، جیسے روایات میں آتا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا اس نے کہا کہ آمنا، میں ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب عذاب الہی کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اللہ نے فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، اس وقت عذاب کو دیکھ کر مر رہا ہے اور جنت جہنم سامنے کر دی گئی، عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، عذاب کو دیکھ کر یعنی پردہ غیب جب اٹھ جائے اس کو دیکھ کر اگر ایمان لایا جائے تو اس وقت ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے آج کی اخیر کی آیت میں بیان فرمایا۔ پہلے توحید کے دلائل اللہ نے دیے، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جاؤ سفر کرو، ان کی بستیوں کو دیکھو کہ ان کی بستیوں میں نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، یہی وہ بستیاں ہیں جن بستیوں کے بنانے کے اوپر انہیں فخر ہوا کرتا تھا کہ ہم نے اپنے دماغ سے ایسے شاندار رہائشی گھر بنائے ہیں، جاؤ جا کر دیکھو ویرانیت چھائی ہوئی ہے، نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے ان کے گھروں میں۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، شریعت کے احکام کا مذاق بناتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں، اور ان کی آبادیوں پر نہ کوئی آدم نہ آدم زاد وہاں رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کا مذاق بنایا، اور دیکھو وہ چاہے طاقت اور قوت میں کتنا بھی ہوں، اللہ کی طاقت کے آگے مخلوق کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب عذاب آتا ہے اور عذاب کو دیکھ کر اگر ایمان لانے کی بھی کوشش کی جائے گی تو اللہ آخر میں عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا، ایمان فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اس مضمون پر اللہ نے سورہ مؤمن کو ختم فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو سن لو، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے۔ کیوں پیدا کیے؟ تاکہ کچھ جانور، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جانور جن پر تم سواری کرو،
اور انہی جانوروں میں سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور کچھ جانور ایسے بھی ہیں جس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں کہیں جانے کی جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا اے بندو انکار کرو گے؟ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة وآثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ بھلا کیا انہوں نے یعنی نافرمانوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ جاؤ جا کر دیکھو بستیوں کو کہ ان سے پہلے یعنی ان موجودہ زمانے کے نافرمان لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسے ہوا۔ وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، طاقت میں موجودہ زمانے کے منکروں سے بڑھے ہوئے تھے، اور ان یادگاروں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں، پھر بھی جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، تب بھی وہ اپنے اس علم پر ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا، یعنی عذاب کا مذاق بنایا کرتے تھے، عذاب ہی نے آ کر نافرمانوں کو پکڑ لیا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے، اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا، یعنی عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا یہ ایمان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خبردار رہو کہ اللہ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے کہ ایمان بالغیب بغیر دیکھے ایمان لانا معتبر ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ سبحان اللہ۔